بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. اکاؤنٹنگ کا لیکچر نمبر 4 جو ہے آج ہم اس کو کرتے ہیں. آج ہم کویسچن 7 جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. ایکسرسائز ہماری چل رہی ہے اور اس میں ہم 6 کویسچن ہیں ان کو کر چکے ہیں. آج ہمارا 7واں کویسچن ہے جس کو ہم کریں گے. اس کی ٹرانزیکشن یہ آپ کے سامنے میں نے پیسٹ کر دی ہیں اور اس کا سلوشن جو ہے وہ آپ کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. جی ہمارے پاس جو ٹرانزیکشنز ہیں اس میں پہلی ٹرانزیکشن ہے اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش ₹1 lakh, آفس اکوپمنٹ ₹50,000 اینڈ آفس فرنیچر ₹50,000 اینڈ آفس اکوپمنٹ ₹50,000. کاروبار کو شروع کیا ہے 1 لاکھ روپیہ نقد پیسے لگا کے، 50,000 کا آفس فرنیچر اور 50,000 کا جو ہے وہ آفس اکوپمنٹ. یہ 3 ایسٹ جو ہے وہ مالک کاروبار میں لے کے آیا ہے. تو جو ایسٹس کاروبار میں آئے ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، ان سب کو ہم ڈیبٹ کریں گے. اور مالک جب لے کے آتا ہے تو مالک کا اپنا سرمایہ بڑھتا ہے جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں، اور اس میں اضافہ ہوگا تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. تو تینوں ایسٹس اس کو ہم کمپاؤنڈ انٹری کہیں گے، جس میں کسی طرف ڈیبٹ یا کریڈٹ سائڈ پہ ایک سے زیادہ اکاؤنٹس آ جائیں، یعنی اوور آل 2 سے بڑھ کے 3 ہو جائیں ڈیبٹ کریڈٹ ملا کے، تو ہم اس کو کمپاؤنڈ انٹری کہتے ہیں. تو یہ کمپاؤنڈ انٹری ہے. اس میں 3 چیزیں ڈیبٹ سائڈ پہ آ رہی ہیں اور ایک چیز کریڈٹ پہ ہے کہ تینوں ایسٹس جو آ رہے ہیں وہ اضافے کی وجہ سے ڈیبٹ ہو رہے ہیں، اور کیپٹل جو ہے وہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے. تو ہماری انٹری بنے گی کیش ڈیبٹ، آفس فرنیچر ڈیبٹ، آفس اکوپمنٹ ڈیبٹ اور کیپٹل کریڈٹ. 2 تاریخ کو کہتا ہے پرچیزڈ مرچنڈائز فرام ہارس ₹20,000. ہارس سے 20,000 کی چیزیں خریدی ہیں. تو جب چیزیں خریدتے ہیں تو کاروبار میں چیزیں آتی ہیں اور ان کی وجہ سے خرچہ بڑھتا ہے، خرید کا خرچہ بڑھتا ہے، اور خرچے میں اضافہ ہو تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں، اور اس خرچے کا نام ہے پرچیزز. پرچیزز ڈیبٹ ہوگا. اور ادھار پہ خریدی ہیں. اب یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ چیزیں کیش پہ خریدی ہیں، صرف نام آیا ہے ہارس کا. تو جب نام آ جائے اور کیش کا ذکر نہ ہو تو وہ والی ٹرانزیکشن ادھار ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ مال جو ہے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ ادھار لے گئی ہیں. تو ادھار لینے سے ذمہ داری لائبلٹی بڑی ہے، تو لائبلٹی کے انکریز ہونے سے ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں، اور اس لائبلٹی کا نام ہے ہارس. تو پرچیزز ڈیبٹ اور ہارس کریڈٹ. 6 تاریخ کی انٹری ہے پرچیزڈ بلڈنگ فار پیس ₹1 lakh, پیئنگ $60,000 ان کیش اینڈ ریمیننگ ول بی پیڈ ود ان 6 months. بلڈنگ خریدی ہے 1 لاکھ روپے کی اور پیئنگ 60,000 ان کیش، 60,000 نقد میں ادا کر دیا، اینڈ ریمیننگ اور جو باقی رقم ہے ول بی پیڈ ود ان 6 months، 6 مہینے میں ادا کی جائے گی. تو ٹوٹل ایسٹ کاروبار میں کتنے کا آ رہا ہے؟ 1 لاکھ کا. تو ہم بلڈنگ کو ڈیبٹ کریں گے 1 لاکھ سے. اب جو آ رہا ہے وہ ہم نے ڈیبٹ کر لیا. جا کیا رہا ہے؟ 60,000 کا کیش جا رہا ہے. کیش ایسٹ ہے، اس میں کمی کی وجہ سے ہم اس کو کریڈٹ کر دیں گے. اور باقی جو 40,000 ہے وہ ہماری ذمہ داری انکریز ہو رہی ہے، ہماری لائبلٹی بڑھ رہی ہے کہ ہم نے وہ بعد میں پیسے 6 مہینے کے اندر دینے ہیں. تو ذمہ داری میں اضافہ ہو تو اس کو بھی کریڈٹ کرتے ہیں. تو وہ 40,000 ہم اکاؤنٹس پیبل کے نام سے کریڈٹ کریں گے. 8 تاریخ کی انٹری ہے کیش سیلز ₹30,000. 30,000 کی نقد میں سیل کی ہے، کیش سیلز. تو بہت سادہ انٹری ہے کہ نقد میں سیل کرنے سے کاروبار میں کیش آتا ہے، کیش میں اضافہ ہو تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں. اور دوسری جو سیل ہوئی ہے، سیل ہماری آمدنی ہے، آمدنی میں اضافہ ہو تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں. کیش ڈیبٹ، سیلز کریڈٹ. 10 نمبر ہے جی مرچنڈائز ریٹرن ٹو ہارس ₹2,000. ہارس کو 2,000 کی چیزیں واپس کر دیں. اب کس کو واپس کریں گے؟ جس سے خریدی تھیں، یعنی جو پرچیز ہوئی تھی اب اس کو ریٹرن کیا جا رہا ہے، پرچیز ریٹرن بن رہی ہے. تو جب ہم پرچیز کرتے ہیں تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں. تو جب ہم اس کو ریٹرن کریں گے تو پرچیز ریٹرن کے نام سے اس کو کریڈٹ کریں گے. یعنی وہ جو ہم نے خرچے کے نام سے ایک چیز کو لکھا تھا اوپر 20,000 سے، اب اس میں سے 2,000 کی جب چیزیں واپس چلی جائیں گی تو اتنے سے وہ کم ہو جائے گا، تو اس کو کم کرنے کے لیے کریڈٹ کریں گے. لیکن پرچیزز کی بجائے اس کا نام پرچیز ریٹرن ہو جائے گا. پرچیز ریٹرن کریڈٹ ہو جائے گا. ڈیبٹ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ ہم نے جب چیزیں خریدی تھیں تو ہم نے اپنی لائبلٹی انکریز کی تھی ہارس کے نام سے. اگر آپ اوپر دیکھیں اکتوبر 2 کو، تو اکتوبر 2 کی یہ جو ہماری انٹری ہے اس کے اندر ہم نے پرچیزز یہ جو تھا یہ واپس ہو رہی ہیں، تو یہ یہاں پہ کریڈٹ ہو رہی ہیں نیچے آ کے.
वापस होने की वजह से, कम होने की वजह से। और वापस करने से वो जो ज़िम्मेदारी हमने 20,000 से हारिस के नाम से हमने बना रखी थी कि हम इसको पैसे देने हैं, अब चीज़ें वापस होने से वो ज़िम्मेदारी अब कम हो रही है। जितने से वो कम हो रही है वो वाली ज़िम्मेदारी हम यहाँ पे कम करने के लिए डेबिट कर देंगे। ज़िम्मेदारी में जब कमी आती है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये अक्टूबर 2 की एंट्री जो है, इसका ये अक्टूबर 10 वाली एंट्री उलट हो रहा है। सिर्फ फ़र्क ये हो रहा है कि लफ्ज़ जो परचेज़ है वो परचेज की बजाय लफ्ज़ क्या आ रहा है यहाँ पे, परचेज रिटर्न, क्योंकि ये अलहदा अकाउंट बना दिया गया है वापसी का, ताकि पता चल सके कि कितने का माल जो है वो एक खास अरसा में वो वापस हुआ है। तो एक्चुअली ये 2 तारीख की एंट्री ही 10 में रिवर्स हो रही है, यानी जब चीज़ें आई थी तो परचेज डेबिट हुआ और हारिस क्रेडिट हुआ, और जब जा रही हैं तो हारिस डेबिट हो रहा है और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रही है। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें। जी, इसके बाद हमारे पास अक्टूबर 12 की एंट्री है। पेड हारिस कैश ₹17,500, डिस्काउंट रिसीव्ड ₹500। हारिस को 17,500 कैश दे दिया और उससे रायत वसूल कर ली 500 रुपये की। यानी अब देखिए, हमने इससे पिछली हमने जब ट्रांजैक्शन की तो उसमें हमने 2,000 का माल वापस किया था। लिया कितने का था उससे? 20,000 का। 20,000 का 2 तारीख को माल लिया था और हमने उसमें से 10 तारीख को 2,000 का वापस कर दिया था। इसका मतलब उसको देने वाले थे 18,000, 18,000 उसको देना था। उस 18,000 में से 500 फिर छुड़वा लिया, डिस्काउंट वसूल कर ली, यानी उससे छुड़वा लिए और उसको दिए कितने हैं? 17,500। अब जब डिस्काउंट का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब वो पैसे छोड़ के टोटल आपका खाता साफ हुआ है 18,000 से, यानी हारिस को जो 18,000 देने वाले थे वो 18 के 18 ख़त्म हो गए, जिसमें से 17,500 नकद दे दी और 500 रुपया उससे रायत ले ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे हारिस को, जो कि हमने ख़रीदते वक्त लाइबिलिटी के नाम से क्रेडिट किया था। जो 20,000 से क्रेडिट किया था उसमें से 2,000 पहले डेबिट हो चुका है वापसी की वजह से, और अब 18,000 डेबिट हो रहा है पैसों की अदायगी की वजह से, उसका खाता साफ हो रहा है। और क्रेडिट क्या करेंगे? कैश को, कि इस लाइबिलिटी को अदा करने के लिए हमारा कैश कम हुआ है, एसेट कम हुआ है, उसको हम क्रेडिट करेंगे। और कितने से कम करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे 17,500 से, जितना कैश दिया है, और जो 500 रुपया उसने हमें छोड़ा है वो हमारी आमदन हो गई है, और आमदन में इजाफा होने से हम उसको क्रेडिट करते हैं और इस आमदन का नाम है डिस्काउंट रिसीव्ड। अक्टूबर 19 की एंट्री है जी, गिव अवे चैरिटी मर्चेंडाइज वर्थ ₹300। 300 रुपये की चीज़ें बतौर चैरिटी, बतौर खैरात दे दी हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है कि कुछ केसेस होते हैं जिनके अंदर हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं, जिसमें एक चैरिटी भी था। चैरिटी के अलावा अगर लॉस बाय फायर हो जाए, लॉस्ट बाय थेफ्ट हो जाए, लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाए, या मालिक चीज़ें ले जाए, या फ्री सैंपल के तौर पे दे दी जाएं, वो हमने केसेस पढ़े थे। उन तमाम सूरतों में आप उस मुतलका खर्चे को डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे खिरात दी है तो खिरात को चैरिटी के नाम से डेबिट करेंगे और परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे आपकी मर्चेंडाइज कारोबार से जा रही हैं, लेकिन ये सेल नहीं हो रही, बल्कि ये जो है वो वैसे खरात के तौर पे जा रही हैं। जो हमने केसेस पढ़े उनमें परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। इसके बाद है जी अक्टूबर 20 की एंट्री, पेड रेंट ₹1200, 1200 रुपया रेंट अदा कर दिया, खर्चा हो गया आपका, खर्चे में इजाफा हुआ है। खर्चे में जब इजाफा हो तो रूल है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए रेंट को डेबिट करेंगे। और उसके बदले में कैश जा रहा है, कैश एक एसेट है, उसमें कमी हो रही है, उसको क्रेडिट करेंगे। 28 तारीख की एंट्री है, पेड सैलरीज, तनख्वाहें अदा की, बिल्कुल उसी तरह से खर्चा डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। अक्टूबर 30 की एंट्री है, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1000, 1,000 रुपया मालिक ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से रहेगा। तो ये याद रखें कि जब भी मालिक कारोबार से लेके जाएगा हमेशा लफ्ज़ जो डेबिट होगा वो ड्राइंग होगा। तो ड्राइंग्स को हम डेबिट करेंगे और जो वो ले जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। वो क्या है? वो कैश लेके गया, हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। अगर वो यहाँ पे चीज़ें ले जाता तो हमने परचेजेस को क्रेडिट करना था। जी, शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने तैयार करने हैं वो हैं, उसमें हमारे पहले जो 10 तक हो चुके हैं। 11th है, व्हाट इज़ डेबिट मेमो? डेबिट मेमो क्या होता है? जब ख़रीदार उधार ख़रीद करदा अशिया फ़रोख्तकार को किसी वजह से वापस करता है तो साथ एक तहरीरी दस्तावेज़ लफ़ करता है जिसे डेबिट मेमो कहा जाता है। ये मेमो अशिया की वापसी का दस्तावेज़ी सबूत होता है। देखें, इससे पहले हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है क्रेडिट मेमो, और ये है डेबिट मेमो। क्रेडिट मेमो जो है वो जारी करता है बेचने वाला,
بیچنے والا جو ہے جب اس کو چیزیں واپس آ جائیں تو وہ ایک ڈاکومنٹ جاری کرتا ہے جس کو کریڈٹ میمو کہتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب جو خریدنے والا ہے وہ جب چیزیں واپس بھیج رہا ہے تو وہ بھی اس کے ساتھ ایک اپنی طرف سے ڈاکومنٹ لگاتا ہے جو اس چیز کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو واپس آ رہی ہیں، اس کو بولتے ہیں ڈیبٹ میمو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج ڈیبٹ میمو کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ خریدار جو ہے وہ فروخت کار کو بیچتا ہے، اور جو کریڈٹ میمو ہے وہ فروخت کار خریدار کو بیچتا ہے۔ اس دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جو کریڈٹ میمو ہے وہ فروخت کار دیتا ہے خریدار کو، اور ڈیبٹ میمو خریدار دیتا ہے فروخت کار کو، جب چیزیں واپس کرتا ہے تو ساتھ بیچتا ہے تحریری ثبوت کے طور پہ۔ ایکسپلین ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ، ڈسکاؤنٹ وصولی کی وضاحت کریں۔ جب اشیاء کی خرید پر وقت سے پہلے رقم کی ادائیگی کی جائے تو سپلائر کی جانب سے ملنے والی رعایت ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کہلاتی ہے۔ جرنل میں اسے بطور آمدنی کریڈٹ کیا جاتا ہے۔ یہ وہی ہے جیسے 210N30 ہم نے ٹرمز پڑھی ہیں۔ دیکھیں یہ ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ کا مطلب وصول کرنا، تو آپ کب وصول کریں گے؟ جب آپ نے کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ آپ کو رعایت دے تو وہ آپ کی رعایت کی وصولی ہوگی۔ تو پیسے کس کو دینے ہوتے ہیں؟ سپلائر کو، جس سے مال لیا جاتا ہے۔ تو مال آپ نے لیا فرض کریں 210N30 پہ، اور آپ 10 دن کے اندر پیسے دے دیتے ہیں، یا ویسے ہی آپ اس کو جلدی ادائیگی کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ رعایت دے دیتا ہے، تو وہ آپ کی ڈسکاؤنٹ ریسیوڈ ہوگی، آمدنی ہوگی، اس کو کریڈٹ کیا جائے گا۔ ایکسپلین ڈسکاؤنٹ الاؤڈ، ڈسکاؤنٹ الاؤڈ یعنی ڈسکاؤنٹ دینے سے کیا مراد ہے؟ جب اشیاء کی فروخت پر گاہک کی طرف سے وقت سے پہلے رقم کی وصولی ہو جائے۔ اب یہ وہ ہے جو آپ گاہک کو دیکھ رہے ہیں، اوپر والی تھی جو آپ کو مل رہی ہے جس سے آپ مال خریدتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو کاروبار اپنے گاہک کو دے رہا ہے۔ گاہک کیوں دے رہا ہے؟ کہ گاہک جو ہے اگر آپ نے اس کو ٹرم پہ مال دیا ہے 210N30 پہ یا 2EM پہ، اور وہ مقررہ ٹائم پہ آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو آپ اس کو چھوڑیں گے پیسے، تو یہ آپ رعایت دے رہے ہوں گے رقم کی وصولی کے وقت، اور یہ آپ کا کیا ہے؟ خرچہ ہوتا ہے، اس کو جرنل میں بطور خرچہ ڈیبٹ کیا جاتا ہے۔ ڈیفائن بینکنگ ٹرانزیکشن، بینکنگ کی ٹرانزیکشن سے کیا مراد ہے؟ تو جب کاروبار بینک میں رقم جمع کرواتا ہے یا نکلواتا ہے یا چیک جمع کراتا ہے یا جاری کرتا ہے، اسے بینک اکاؤنٹ میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس لین دین کو بینکنگ ٹرانزیکشن، یعنی بینک کے ساتھ جب بھی آپ لین دین کرتے ہیں تو وہ والی ٹرانزیکشن آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے، اور یہ لین دین میں آپ رقم جمع کرواتے ہیں، نکلواتے ہیں، یا چیک وغیرہ جمع کرواتے ہیں، جاری کرتے ہیں، یہ سب کچھ بینکنگ میں آتا ہے۔ لسٹ دا کالم آف جرنل، جرنل جب آپ بناتے ہیں تو اس میں کون کون سے کالم بناتے ہیں؟ تو یہ ہمیں پتہ ہے، بار بار ہم بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کالم ڈیٹ ہے، پھر ڈسکرپشن ہوتا ہے، پھر پوسٹ ریفرنس ہے، ڈیبٹ ہے، اور کریڈٹ ہے۔ تو یہ شارٹ کویسچن ہے عزیز طلبہ، آپ ان کو اچھی طرح سے تیار کیا کریں، اور ساتھ ساتھ جو جنرل کے کویسچن میں یہاں پہ آپ کو بنا کر سمجھاتا ہوں ان کی آپ پریکٹس بھی اپنی طرف سے کیا کریں، تاکہ ایگزام میں جو سوال آئے آپ اس کو بھی کر سکیں، آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس کے لیے آپ تیار ہوں۔ اور شارٹ کویسچن جو ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے، ان کو یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ کا ایک تو کنسیپٹ کلیئر ہو، آپ کا نالج بلڈ ہو، اور ایگزام کے حوالے سے آپ کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہو جائے۔